کسی شخص سحری کھائی، فجر کی نماز پڑھ کر سو گیا، لیکن اس کو سونے کی حالت میں غسل واجب ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، تو اس شخص کے غسل فرض ہو جانے کی وجہ سے روزے پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا، کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں جب جیسے ہی بیدار ہو تو جلدی کوشش کرے غسل کر۔ مفتی سجاد احمد قاسمی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل دا بیوٹی آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔ عرض کیے تھے کہ ماہ رمضان کا روزہ کون کون لوگ نہیں رکھ سکتے، لیکن بعد میں ان کو قضا کرنی ضروری ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جو عورت اپنے ماہواری کے ایام گزارے، جس کو ہم کہتے ہیں حیض کے ایام گزارے، ان ایام کے اندر شرعاً شریعت کی جانب سے انہیں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ماہ رمضان کے بعد وہ روزوں کی قضا کریں گی، جتنے بھی روزے ان کے چھوٹ جائیں گے۔ اسی طرح کوئی عورت بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے نفاس کی حالت میں ہے، تو وہ حالت ناپاکی میں ہے، وہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتی، ہاں بعد میں اس کو بھی روزوں کی قضا کرنی ہے۔ اسی طرح کوئی عورت حمل سے ہے، بچہ ہے بطن کے اندر، رحم کے اندر بچہ ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی کہ کمزوری آنے کی وجہ سے خطرہ ہے، اندیشہ ہے، اور ڈاکٹروں سے مشورہ کیا ہے، تو وہ بھی بعد میں روزوں کی قضا کرے گی۔ اسی طرح جو عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بچہ بھی کوئی اور چیز کھانے کی طاقت اور صلاحیت بھی نہیں رکھتا، وہ صرف اور صرف ماں کے دودھ ہی سے اپنی پرورش پا رہا ہے، اور یہ عورت اگر روزہ رکھے گی تو بچے کو دودھ نہیں مل سکتا کمزوری کی وجہ سے، تو اس عورت کو بھی شرعاً اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں رمضان کے بعد جب بھی اللہ توفیق دے روزے کی قضا کرنی ہے، روزہ معاف نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے کہا تھا شریعت کے اندر جس کو روزہ معاف ہے اس کو ہم کہتے ہیں شیخ فانی، ایسا شخص جو اپنی طاقت اور صحت سے مایوس ہو چکا ہو، اس کو پتا ہے کہ اب میری صحت واپس نہیں آ سکتی، اب مجھے یہ طاقت حاصل نہیں ہو سکتی، کمزوری کے اندر ہے، وہ ایک دن کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، ایسے شخص کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ 30 روزوں کا فدیہ ادا کرے گا، اور ہر روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر، کہ 30 روزوں کا حساب کر کے اتنے روزوں کا فدیہ وہ ادا کر دے گا۔ اسی طرح کوئی شخص ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دے رکھا، لیکن ہے بیمار، اور ایسی بیماری کے اندر ہے کہ اگر وہ ماہ رمضان کا روزہ رکھے تو معتبر اور محقق ڈاکٹر کہیں گے کہ بھئی اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، خطرہ ہے، تو اس وقت اگر بیماری کے بڑھنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا تو بعد میں جب ٹھیک ہو جائے گا اس کو روزے کی قضا کرنی ہے، روزہ معاف نہیں ہے۔ اسی طرح مسافر، شرعی سفر، گزشتہ جمعہ پر میں نے کہا تھا اپنے گھر سے سفر کی نیت کر کے نکلے، 78 کلومیٹر اس کو سفر ہو جائے، یہ شرعی سفر ہے، اب وہ سفر کے اندر اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اگر وہ روزہ رکھے تو افضل ہے، اگر نہیں رکھ سکتا کیونکہ سفر کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو بعد میں رمضان کے بعد وہ روزے کی قضا کرے گا، اس کو روزہ معاف نہیں ہے۔ روزہ معاف صرف اسی شخص کو ہے جس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے، ایسا شخص جو اب مایوس ہو چکا ہو، اب طاقت، قوت اور صحت جواب دے چکی ہو، تو ایسا شخص ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا، بعد میں روزوں کا فدیہ ادا کر دے گا۔ اسی طرح کسی شخص سحری کھائی، فجر کی نماز پڑھ کر سو گیا، لیکن اس کو سونے کی حالت میں غسل واجب ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، تو اس شخص کے غسل فرض ہو جانے کی وجہ سے روزے پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا، کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں جب جیسے ہی بیدار ہو تو جلدی کوشش کرے غسل کرنے کی، لیکن اس کے اندر جیسے عام غیر رمضان کے اندر انسان غرغرہ کرتا ہے، تو ماہ رمضان کے اندر غسل فرض کرنے کی وجہ سے، فرض غسل ادا کرنے کی وجہ سے بھی اتنا زور سے غرغرہ اور مبالغہ نہیں کرنا کہ پانی نیچے تک چلا جائے، بلکہ صرف حلق سے کم ہی تک اس کا پانی جائے۔ اسی طرح ناک کی نرم ہڈی تک زور سے پانی نہیں چڑھانا تاکہ پانی کا اثر آگے تک پہنچے، تو اپنا غسل کر لے، غسل کرنے کی وجہ سے اب اس کا روزہ ہو جائے گا، روزے پر احتلام کی وجہ سے، غسل فرض ہونے کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح مسواک کرنا، بعض حضرات کہتے ہیں جی ظہر کے بعد مسواک کرو، بعض کہتے ہیں نہیں عصر کے بعد مسواک کرو، مسواک کبھی بھی کر سکتے ہیں، جب صبح کو بیدار ہو رہے ہیں اس وقت بھی کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں اس وقت بھی کریں، پانچوں وقت کی نمازوں کے وقت پر بھی مسواک کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح خون ٹیسٹ کروانا، کسی کو خون دینا،
ان سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. آج لوگ چھوٹے چھوٹے بہانے پکڑ کر ماہ رمضان کے اس اہم فریضے روزے کو ترک کر دیتے ہیں. میں نے گزشتہ جمعہ پر بھی کہا تھا، حدیث کے اندر آتا ہے کسی شخص نے جان بوجھ کر اگر ماہ رمضان کا ایک روزہ ترک کر دیا، پوری زندگی بھی روزہ رکھ لے لیکن اس روزے کا ثواب اس کو مل نہیں سکتا. تو باقی چیزیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر بھی آئیں گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ کہا گیا ہے اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں کا اپنی زندگیوں کے اندر اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.